الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وقال تعالى في مقام آخر: إن يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات اور زندگی کے بارے میں کچھ واقعات تھے، وہ بھی پورے نہیں ہوئے تھے، باقی تھے، لیکن ابھی میں دوسری اس کو بعد میں لیں گے. ابھی علماء کرام کی، علماء دیوبند کی اور دارالعلوم دیوبند کی تاریخ بیان کی جائے. علماء دیوبند کا یعنی قربانی. علماء کرام سے اس اجتماع میں اپنے اسلاف سے متعلق باتیں کرنے کا ارادہ ہے. ابھی جس طرح ہمارا روحانی رشتہ سینہ بسینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے اور شجرہ کہلاتا ہے. ہمارا روحانی رشتہ نبی تک پہنچتا ہے، یاد رکھنا، وہ شجرہ کہلاتا ہے. تو ہمیشہ جو بھی اللہ والے ہے، مشائخ ہے، جن کو اجازت دی ہے، ان کا رشتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جڑ جاتا ہے. اور جو ان شیخ سے متعلقین ہیں، بیعت ہوئے ہیں، تو ان کا رشتہ ان کے واسطے سے نبی تک جڑ جاتا ہے. جیسے کل مثال بتائی تھی، جیسے ٹرین کہ اگر وہ انجن سے جڑے ہوئے ڈبے تو انجن جہاں جائے گا وہاں ڈبے بھی جائیں گے. تو اسی طریقے سے تو روحانی رشتہ سینہ بسینہ نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے اور شجرہ کہلاتا ہے. اسی طرح ہمارا علمی تسلسل بھی، علم جو سیکھتے ہیں اس کے استادی جو اکابرین علماء دیوبند سے ہوتا ہوا نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے. جی، تو علمی سلسلہ بھی نبی تک پہنچتا ہے اور روحانی سلسلہ بھی نبی تک پہنچتا ہے. ہمارے اکابرین علماء دیوبند علمی اور روحانی دونوں نسبتوں کے حامل اور کامل تھے. ہمارے اکابرین علماء دیوبند کہ ان کے اندر علم بھی کامل تھا اور روحانیت بھی کامل تھی. دونوں نسبتوں کے حامل اور کامل تھے. جب درس حدیث دینے بیٹھتے تو اسقلانی اور قسطلانی نظر آ رہے ہوتے، یعنی بڑے بڑے علماء جو پہلے گزرے ہیں. اور جب کبھی مسند ارشاد پر بیٹھتے یعنی اصلاح کرنے کے لیے تو جنید اور بایزید نظر آتے تھے، جو ولیوں کے سردار ہے، جنید بغدادی، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. اگر وہ اصلاح کرنے بیٹھتے، کچھ بات کرنے جاتے تو جنید اور بایزید نظر آتے. اللہ رب العزت نے ان کو دونوں علوم سے نوازا تھا. وہ حقیقت میں مرج البحرین تھے. وہ ظاہری علوم اور باطنی علوم کا سنگم تھے. ان کی قربانیوں کی وجہ سے انگریز کے دور میں بھی دین محفوظ رہا ہے. جی، قربانی کی وجہ، اسی بنا پر ہم آج اس دین پر عمل کرنے کے قابل ہیں. آج وہ دین محفوظ رہا ان کی قربانیوں کی وجہ سے. انگریز نے بہت کوشش کی ختم کر دے، تو ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہمیں دین ملا ہے اور ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. دنیا کے دوسرے ممالک کو دیکھیے، البانیہ ہے، بوسنیا ہے اور کوسووا. جہاں پر غیر مسلموں نے غلبہ کیا، وہاں مسلمانوں کی زندگیوں میں سے علم بالکل ختم ہو گیا. حتیٰ کہ وہاں کے لوگوں کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا. مسلمان تھے لیکن غیر مسلموں نے
کا جب ان پر غلبہ کیا. ہمارے تو وہ علماء تھے جس کی وجہ سے آج ہمیں وہ علم ملا، لیکن ایسے دوسرے ممالک ہیں جن کے اندر ایسے علماء نہ تھے اور مسلمان تھے، دین بھی تھا، لیکن وہ قربانیاں نہیں کر سکے، ایسے تھے نہیں. تو جس کی وجہ سے وہاں پر کیا ہوا کہ لوگوں کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، جبکہ اس بر صغیر میں یعنی ہند و پاک میں انگریز کی 200 سال کی حکومت بھی ہم سے علمی ورثہ نہ چھین سکی. 200 سال کے قریب اس نے حکومت کی ہے، لیکن ہمیں علم کو چھین نہیں سکے. اور دوسرے ملکوں میں کم سال حکومت کی لیکن چھین لیا سب کچھ. یہ دین والی نعمت باقی رہی ہمارے ملکوں میں. الحمدللہ آج ہم اس دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. یہ حفاظت بھلا کیسے ہوئی؟ آخر یہ حفاظت کیسے ہوئی؟ انہوں نے تو بہت کوشش کر ڈالی کہ ہند و پاک سے بالکل علم ختم کر جائے، اسلام ختم ہو جائے، لیکن یہاں پر اسلام کیسے بچ گیا؟ اس کے پیچھے لاکھوں علماء کی قربانیاں موجود ہیں. ایک دو نہیں، لاکھوں علماء کی قربانیاں موجود ہے. کچھ عشاق تو وہ تھے جو جان کے نذرانے پیش کر گئے، کچھ تو شہید ہو گئے، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے فرنگی یعنی انگریز، تو یہاں پر جب بھی فرنگی کا لفظ آئے گا تو سمجھ جانا انگریز. تو جنہوں نے فرنگی تہذیب کے خلاف زندگی گزار کر یا پابندی سلاسل ہو کر یعنی جیل میں جا کر مشکلات میں زندگی گزاری، مگر دین کو اپنے سینے سے لگائے رکھا. جنہوں نے اس فرنگیوں کی مخالفت کی تو ان کو کیا ہوا؟ بعضوں کو تو شہید کر دیا گیا اور بعضوں کو جیل کے اندر بھیج دیا. انہوں نے اپنے جیل کی زندگی میں بھی اس دین کو اپنے سینے سے لگائے رکھا. چٹائیوں پر بیٹھنے والے ان حضرات نے اپنے لیے بھی غربت برداشت کی اور اپنی اولاد کے لیے بھی اپنے لیے بھی غربت برداشت کی، مجاہدہ. ظاہر بات ہے اب ان کو جیل میں ہے تو اولاد کیا کرے گی، بیوی بچے، ان کو بھی ان کو اپنی اولاد کے لیے بھی برداشت کیا، مگر دین کی حفاظت کر گئے. ہر طالب علم کو اپنے اسلاف کی اس تاریخ کا علم ہونا ضروری ہے. ہر طالب علم کو، ہر مسلمان کو اپنے ان اسلاف، اپنے ان علماء کی تاریخ کا علم ہونا ضروری ہے کہ کیسے دین ہم تک پہنچا ہے، کیا قربانی دی گئی ہے. علماء حضرات تو پہلے ہی جانتے ہیں، تاہم اپنا سبق یاد کرنے کی خاطر یہ عاجز آج اپنے اسلاف کی باتیں عرض کرے گا. ہمارے اسلاف نے کیا قربانیاں دی. ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد انڈیا میں سب سے پہلے کیسے گھسا ہے انگریز؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے گھسا ہے. یہ 1601 عیسوی جو آج ہے کیا ہے 2023 ہے، تو 1600 تو کتنے سال ہو گئے؟ 400 سال ہو گئے. تو 400 سال پہلے 1601 عیسوی میں انگریزوں کا ایک قافلہ واسکو ڈے گاما کی سربراہی میں، واسکو ڈے گاما یہ وہاں کا جو ان کا انگریز تھا، اس کی سربراہی میں ممبئی کے ساحل پر اترا. اور اس نے مغل بادشاہ، اس زمانے میں مغل بادشاہوں کی حکومت تھی، مغل بادشاہوں سے کہا کہ ہم یہاں پر تجارت کرنا چاہتے ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے آئے اور کہنے لگے دیکھو باطل کیسے گھستا ہے اور پھر کیسے اپنے پیر پھیلاتا ہے. یہ دیکھو ذرا، وہ آتا ہے کچھ اور نام سے، کام کرتا ہے کچھ اور. یہ ہمیشہ ہر زمانے میں باطل اسی طریقے سے ہے. یہ رشیا کے اندر جو اسلام کو ختم کیا گیا، اس کی تاریخ بھی پہلے ہو چکی ہے، دوبارہ انشاءاللہ بتائیں گے کہ وہاں پر یہ یہودی تجارت کی غرض سے گئے ہیں اور اس میں مضبوط ہو گئے، اور پھر ان کے بچوں کو انہوں نے اپنے آپ کو اسلام ظاہر کیا، مسلمان ظاہر کیا. تھے یہودی اور اس زمانے میں علم کا دور تھا. اور پھر پوری تاریخ ہے
کہ وہاں 100 سال 200 سال کے بعد پھر ان کے یہاں سے یعنی رشیا سے علماء کو اور اسلام کو ختم کیا گیا. تو خیر وہ کسی اور زمانے میں سنائیں گے انشاءاللہ. وہ بھی تاریخ ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ کیسے باطل آتا ہے, کیسے اسلام کو ختم کرتا ہے. اس زمانے میں بھی, ابھی اس زمانے میں بھی ہماری انڈیا کے اندر بھی اسلام کو ختم کرنے کی بہت سازشیں چل رہی ہے, لیکن انشاءاللہ اسلام ختم نہیں ہو سکتا. مسلمان اگر اس کو اپنی زندگی میں اتار لے تو اللہ اس کی حفاظت فرماتے. اس لیے فرمایا اسلام کو کتابوں میں محفوظ مت کرو, اسلام کو اپنی زندگی کے اندر محفوظ کر لو تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. کتابوں میں ہوگا تو کتابوں میں تو تحریف ہو جائے گی, کتابیں تبدیل ہو جائے گی, اس میں غلط چیزیں لکھ دی جا سکتی ہے, لیکن اگر ہماری زندگی میں ہوگا تو ہماری قربانی پر اللہ دین کو زندہ کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ ممبئی کے ساحل پر اترا, اس نے مغل بادشاہوں سے کہا ہم یہاں تجارت کرنا چاہتے ہیں. ان کی مادی ترقی نے وقت کے حکمرانوں کو بڑا متاثر کیا. ظاہر بات ہے آ کر انہوں نے تجارت شروع کی, اور وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں, ان کے پیچھے ایک طاقت ہوتی ہے. وہاں رشیا میں بھی جا کر یہودی لوگ جب تجارت کرنے لگے, اس تجارت میں اتنے ماہر ہوئے کہ ان کا نام پورے ملک میں اور پورے علاقے میں ان کا نام ہو گیا. بولے تاجر تو یہ ہے, سستا دینا, اچھا دینا, کیونکہ باطل ہے. تو ان کی بھی مادی ترقی نے وقت کے حکمرانوں کو بڑا متاثر کیا. چنانچہ انہوں نے دل کھول کر ان کو خوش آمدید کہا. ان مغل بادشاہوں نے کہا کہ تو بہت اچھے لوگ ہیں, دل کھول کر خود خوش آمدید کہا. ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر ایک فرم بنی جس کے دفاتر مختلف علاقوں میں کھولے گئے. فریم بنی, ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر ایک فریم بنی جس کے دفاتر آفس سے مختلف علاقوں میں کھولے گئے. 100 سال کے عرصے میں 100 برس اس کی تجارت اتنی چمکی کہ اکثر و بیشتر تجارتی معاملہ اس کی مٹھی میں آ گئے. پورے انڈیا کی تجارتی جو معاملہ ہے وہ پوری اس کے قبضے میں آ گئی. ایسٹ انڈیا کمپنی 100 سال کے اندر. اب وہ اپنا اصلی کام دکھاتے ہیں. 100 سال تک دیکھو صرف تجارت کی. جب انگریز نے دیکھا کہ تجارت پر اس نے قابو پا لیا, تجارت پر قابو پا لیا اس کا مطلب پورے ملک پر قابو پا لیا. یاد رکھنا, بزنس میں جب کامیاب ہو گئے اس کا مطلب اب تمہیں کوئی ہٹا نہیں سکتا, اب تم سب کو ہٹا سکتے ہو, یہ ہوتا ہے مطلب. تو حق باطل ایسے پھیلتا ہے, حق بھی ایسے پھیلتا ہے. حق والے بھی تجارت کی غرض سے جائیں گے اور مستقل وہاں جمنے کے بعد اس کا مستقل کام ایسے ہی ہوتا ہے. ساری دنیا میں جو دعوت و تبلیغ کا کام پہنچا کیسے گیا, علماء پہنچے کیسے پہنچے, وہ اسی طریقے سے پہنچے. اس نے قابو پا لیا تو اس نے انتظامی امور میں بھی عمل دخل شروع کر دیا. جب تجارت میں قابو پا گئے اب انہوں نے اندر انگلی کرنا شروع کر دی, جس کو کہتے ہیں. چنانچہ 1701, دیکھو 1601 میں آئے تھے, 1701 تک ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے پرچم لہرا رہے تھے. ہر جگہ پر ان کا نام ہو گیا. اب 100 سال بڑی مدت ہے نا, اس میں نام ہو جاتا ہے. انگریز چھوٹے چھوٹے علاقوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے رہا تھا. چھوٹے چھوٹے علاقے قبضے کر کے اس پر وہ گورنمنٹ اور حکومت چلا رہی تھی. ظاہر میں تجارت تھی لیکن اندر نیت یہ تھی کہ ہم نے بالآخر اس ملک پر قابض ہونا ہے. ظاہر میں تجارت تھی لیکن حقیقت میں اندر کیا تھا کہ اس ملک پر ہمیں قابض ہونا ہے. تو پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قبضہ کیا تجارت کی طرح. فرنگی یعنی انگریز ان کاموں کو اتنی چالاکی, عیاری اور ہوشیاری سے کر رہا تھا کہ وقت کے حکمرانوں نے اس کا ادراک نہ کیا. وہ زمانے میں جو مغل بادشاہ تھے وہ تو اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے, انہوں نے اس پر کوئی دھیان توجہ ہی نہیں کی کہ یہ کیا کر رہے ہیں, اور انہوں نے اتنی چالاکی سے کیا کہ ان کو احساس تک نہ ہو. 1740 تک انگریز 4 مختلف صوبوں کا گورنر بن چکا تھا. 1740
یعنی 140 سال کے بعد 4 مختلف صوبوں کا گورنر بن چکا تھا. قدرت کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں. اچھا، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ دیکھو جب باطل اپنی طاقت کچھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اپنا چلاتے ہیں، اپنا ایک نظام لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ انگریز کی جو نیت خراب تھی کہ یہاں سے اسلام کو کیسے ختم کیا ہے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیونکہ ہر زمانے میں جب وہ قوم جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک نبی بھیجا ان کو سمجھائے. تو اسی طریقے سے اب اللہ تعالیٰ ایسے جب دین کو مٹ رہا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے عالم کو پیدا فرماتے ہیں کہ جس کے علم کی وجہ سے پھر اس کی باطل جو طاقتیں ہیں وہ مٹنا شروع ہوتی ہے اور علم پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس زمان تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پھیلانے کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اس کا نام تو سبھی علماء جانتے ہیں، عوام بہت کم جانتی. شاہ ولی اللہ کا نام یاد رکھنا. ان کی ولادت تو ایک طرف فرنگی کوشش اتنی زیادہ ہو رہی تھی انگریزوں کی، تو رب کریم نے دوسری طرف ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ایک بندے کو پیدا کیا. ہر باطل طاقت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایک نبی کو بھیجا کرتا تھا. فرعون کے مقابلے میں کس کو بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام کو. نمرود کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کو. یہ نبی کو بھیجا. اب اس وقت میں اللہ تعالیٰ ہر باطل کے مقابلے میں ایک علماء کی ایک جماعت کو پیدا یا ایک عالم کو پیدا کرتے. تو یہ تھوڑا خبر آ جو تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ایک بندے کو پیدا کیا. چنانچہ دہلی کے ایک بزرگ عالم شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا دہلی کے اندر، جن کا نام انہوں نے ولی اللہ رکھا. 1702 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی. 1702 میں 1701 تک تجارت میں سب جگہ قابو پا چکے تھے، ان کی نیتیں خراب ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی 1701 کے اندر شاہ ولی اللہ کی ولادت ہوئی ہے. انہوں نے پھر قربانی پر دین کو زندہ ہوا ہے. یہ دیکھو کہ دین کیسے بچا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے عالم کو پیدا فرمایا کہ وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی. انگریزوں کے اس ملک میں آنے کے پورے 100 سال بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو. جب یہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو مقامی علماء سے جو علم حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر کے مدینہ تشریف لے گئے. انہوں نے وہاں شیخ ابو طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو زمانے میں عرب میں ایک بڑے عالم تھے، شیخ ابو طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا. شاہ ولی اللہ وہ عالم دین ہے. سب مسلمانوں کو، ہمیں اور خصوصاً علماء کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شاہ ولی اللہ کون ہے. شاہ ولی اللہ وہ عالم دین ہے جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے. فارسی میں، اس زمانے میں فارسی چل رہی تھی انڈیا میں. جن کی کتابیں، ان کی کتابوں میں کتاب حجت اللہ البالغہ، تفہیمات الہیہ، فیوز الحرمین اکثر علماء کی نظروں سے گزری ہوگی. انہوں نے حرمین شریفین سے واپس ہندوستان آ کر باقاعدہ دین کی تعلیم و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا. مدینہ سے واپس آ کر اللہ رب العزت نے انہیں فرزندان ارجمند عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ان کے پھر بیٹے ہوئے. ان کے بیٹے وہ سب عالم، روحانی بھی تھے، علمی بھی تھے اور زبردست تھے. سارے ہندوستان کے علماء جو ہے، علماء دیوبند جو ہے، ان سب کا سلسلہ علمی ان تک پہنچتا ہے. تو ان کے فرزند شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ، 4 بیٹے تھے ان کے، اور سب بڑے بڑے علماء میں سے بنے.
اور سب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بڑا دین کا کام لیا. شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر، شاہ عبد الغنی اور شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ. یہ کس کے بیٹے؟ شاہ ولی اللہ کے بیٹے. 4 ای خامہ ہما آفتابست کے مستاق تھے. شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر نے اردو زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا. ان کے والد نے فارسی زبان میں کیا، ان کے بیٹوں نے اردو زبان میں ترجمہ کیا. کون سے؟ 1762 میں 1762 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی وفات ہوئی. 1762 میں تو 1701 میں پیدا ہوئے اور 62 میں ان کی وفات ہوئی. کون؟ شاہ ولی اللہ. اب جب دنیا سے گئے تو 4 بیٹوں کو چھوڑ کر گئے. اس کے بعد ان کے بڑے فرزند شاہ عبد العزیز تھے، ان کے مسند پر بیٹھے، ان کی جگہ کو سنبھالا. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے فراست مومنانہ عطا فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو فراست عطا فرماتا ہے. یا اللہ، یا اللہ، کدھر ہے؟ ان کو کٹ کرے، میوٹ کرے. اچھا یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہوا؟ تو اب شاہ عبد العزیز، شاہ ولی اللہ کا انتقال ہو گیا 1762 میں. ان کے بیٹے نے سنبھالی. شاہ عبد العزیز بڑے تھے اور بیٹھتے ہی ان کی جگہ وہ سمجھ گئے. اللہ نے ان کو عجیب فراست دی تھی. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. انہوں نے محسوس کر لیا کہ فرنگیوں کے ارادے خطرناک ہیں، یعنی انگریزوں کے ارادے بہت خطرناک ہیں. یہ ہم سے فقط ہماری دنیا ہی نہیں لینا چاہتے بلکہ ہمارا دین بھی چھیننا چاہتے ہیں. یہ انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ ہماری فقط دنیا نہیں لینا چاہتے. چلو دنیا لے لیتے کوئی بات نہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہمارا دین بھی چھیننا چاہتے ہیں. چنانچہ 1772 میں والد کا انتقال ہوا 62 میں. اس کے 10 سال کے بعد شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے فرنگیوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا. انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے. اب ظاہر ضرورت ہے فتویٰ مل جاوے تو پھر سب کو کرنا لازمی ہے. فتویٰ دے دیا کہ ان کو ملک سے نکالو اور آزادی حاصل کرو کیونکہ یہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہو چکا ہے. اب اندازہ لگاؤ 1772 میں اس کا اعلان ہوا ہے اور شروع کیا ہے، اور کب آزاد ہوا؟ 1947 میں آزاد ہوا. کتنے سال ہوئے؟ 1872 140 یعنی 170 سال کے قریب آگے پیچھے دیکھ لو. انہوں نے یہ ابتدا کب کی تھی اور آزاد کب ہو رہا ہے؟ اور سب سے پہلے دیکھو کس نے ڈالا ہے بنیاد؟ علماء دیوبند. آزادی کی بنیاد فتویٰ دے دیا. چنانچہ اس فتوے کا نتیجہ کیا ہوا؟ 1772 کے اس فتوے کے بعد جتنی بھی آزادی کی تحریکیں چلی ہے وہ دراصل اس فتوے کا نتیجہ تھا. ظاہر بات اس کے بعد آزادی کی تحریکیں چلنا شروع ہو گئی. پہلے تو فتویٰ دیا، اب اس کے بعد الگ الگ تحریکیں بنی ہیں آزادی کے لیے. تحریک ریشمی رومال بنی اس زمانے میں، جنگ آزادی، تحریک ترک سوالات، تحریک بالا کوٹ. اس طرح کی جتنی بھی کوششیں تھی وہ سب کی سب شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کا نتیجہ تھی. الگ الگ جگہوں پر ہر ایک نے اپنی تحریک بنا لی. تو یہ ابتدا ہوئی. یہ ہندو جو ہے نا وہ تو بعد میں شریک ہوئے ہیں. پہلے ابتدا تو مسلمانوں نے کی، لیکن آج مسلمانوں کی جو ابتدا ہے تحریک آزادی کا کوئی سوال، کوئی تذکرہ نہیں، وہ تاریخ ہی مٹا دی گئی. اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ ہو کہ کیسے آزاد ہوا ہے ہمارا ملک. تو یہ ساری تحریکیں وہ سب کی سب
شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ کا نتیجہ تھی. مسلمانوں کے اندر ایک شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ غلامی کی زندگی تھی، تو غلامی کی زندگی سے آزادانہ زندگی، اس کا ایک شعور پیدا کرنے کے لیے انہوں نے فتویٰ دیا. پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ فرنگی لوگ فقط اپنی تجارت ہی نہیں چمکانا چاہتے، بلکہ اپنی تہذیب کو بھی یہاں پر ٹھوس کر اپنا طرز زندگی بھی دینا چاہتے ہیں. یعنی ظاہر بات ہے، تو ہندو بھی چاہتے تھے کہ ہمارا کلچر ختم نہ ہو جائے. تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو، یہ صرف یہاں سے پیسہ کمانا نہیں چاہتے، بلکہ انگریزی کلچر جو ہے، انگریزی تہذیب ہے، وہ انڈیا میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہندو بھی انگریزی تہذیب اور مسلمان بھی اسی میں آ جائے. تو ظاہر بات ہے، ہندو بھی اپنے مذہب پر تو پکا تھا اور مسلمان اپنے مذہب پر. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں اس تہذیب کو لیوے اور ہم اپنی تہذیب کو ختم کریں. جی، ہم اپنی تہذیب کو ختم کرے نہیں چاہتے تھے. تو چنانچہ بھائی انشاءاللہ میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں.